اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زوال کی محمد افسار ہیدی ڈھیروں کے ساتھ آپ کی خدمات میں حاضر ہوں۔ دوستو، آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ زندہ رہیں گے تو ملیں گے۔ کسی ادیب نے یہ بات کی تھی، ملیں گے تو زندہ رہیں گے۔ دوستو، تحریریں زندہ رہتی ہیں اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور مٹی کے اندر مٹی ہو جاتا ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ میں مختلف عاملین کی، مختلف روحانی شخصیات کی، مختلف روحانی ہستیوں کی درباروں کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ آج جس شخصیت کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کروانے والا ہوں، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمارے بہترین دوست ہیں۔ ماشاءاللہ ان کے اندر مندرجات کی ایک فیکٹری ہے اور اس طریقے سے یہ مندرہ پڑھتے ہیں کہ کسی جگہ پر یہ رکتے نہیں ہیں، اتنی روانی ہے ان کے کلام کے اندر جو بیان سے باہر ہے۔ دوستو، جس طریقے سے میں نے آپ سے یہ بات کی کہ تحریریں زندہ رہتی ہیں اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، میری ملاقات جس ذریعے سے ہوئی وہ میری کتاب ہے مندرے ہی مندرے۔ یہ شخصیت نے میری کتاب خریدی اور پھر انہیں وہ کتاب کس طریقے سے اور مولا علی علیہ السلام کا عشق اور ان کی محبت، محمد وآل محمد کے ساتھ ان کی عقیدت کس طریقے سے ہمارے پاس لے کر آئی، آج میں وہ ساری باتیں آپ کو سنواؤں گا اور بہترین آپ کی روحانی جسمانی بیماریوں کے حل کے لیے مندرجات بھی آپ کو آج ان کی زبانی سنوانے والا ہوں۔ میری مراد میرے بہترین دوست ڈچ کوٹ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے جناب عابد حسین صاحب ہیں۔ آج آپ کی ملاقات میں ان سے کرواتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عابد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے ملنے کے لیے میرے پاس آئے۔ اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ اور سنائیں، صحت کیسی ہے؟ اچھی ہے، شکر ہے اللہ کا۔ اچھا، میں نے ابھی آپ کے تعارف کے اندر یہ بات ناظرین سے کی کہ تحریریں زندہ رہتی ہیں اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے جی، تو یقینی طور پر میری کتاب بھی اور میرا چینل ہی یہ محبت کا باعث بنا اور آپ میرے تک پہنچے۔ آپ فرسٹ آف آل ناظرین کو بتائیں کہ آپ ہمارے تک کس طریقے سے پہنچے اور پھر ہم اگلی بات انشاءاللہ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، السلام علیکم۔ یہ چینل یوٹیوب پر میں نے دیکھا بھائی ابصار حیدر کا، بہت اچھا لگا مجھے کہ روحانیت کے اندر کوئی ایسا چینل نہیں جو سچ کی آواز نکالے اور سچے تعلیم ارتجا کا جو باب العلم ہے ان کا علم انہوں نے کتاب کے اندر نوٹ فرمایا۔ مجھے اچھا لگا، میں نے وہ کتاب خریدی اور وہ عمل کچھ ایسے تھے جو کامیابی کی کنجی پر مجھے لے کر آئے، اور ان عملوں کی وجہ سے میری روحانیت اتنی بےتاب تھی کہ میں اسے ملنے کے بغیر زندہ رہنا گوارا نہیں کیا۔ میں اس کی محبت میں ضلع فیصل آباد ڈچ کوٹ کے قریبی علاقے کا رہائشی ہوں اور کافی عرصے سے عملیات، مندرجات اور پیر و مرشد کی بتائی ہوئی روحانیت وہ مریضوں کو، بیماروں کو، دکھیوں کو ایک ذریعہ شفا بنائے، اور ہماری روح ایسی طرف رہی سی کہ ایسے اللہ کے نیک آدمی سے ملاقات کریں اور اس کی روحانیت اور اس کی آب حیات جو زندگی کی یہ کلام ہے اس کی پہچان کریں، اور روحانیت میں بہت اچھے نکلے ہیں اور ان کی پہچان بھی ایک نیک انسان کی مانند ہے۔ ہماری ملاقات اس سے جب ہوئی ہمارا روح بے حد ہی خوش ہوا ہے اور میں راضی ہوا کہ کوئی اللہ کا نیک آدمی ہے جو اللہ کے ولی کی کلام کو ترجیح دے رہا ہے، کسی ہندو بھگوان کو نہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نیک
اور اللہ کے ولیوں کا یہی پیشہ ہے کہ وہ سینہ بسینہ اپنے راج اپنے مومنوں اور نیک بندوں تک پہنچاتے ہیں، جو کہ اللہ کے نبی کی امت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کا اچھا صلہ یہ آخرت کا بھی وسیلہ ہے اور اس دنیا کا بھی ایک وسیلہ ہے۔ ایسا وسیلہ بہت ہی کم لوگوں سے ملتا ہے۔ میری آپ سے دعا ہے ان کے ساتھ رہنمائی کریں اور ان کی کتاب حاصل کر کے روحانیت اور اپنی جسمانی روحانی طاقت کو زیادہ اضافہ میں کریں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ مولا بن پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ ناظرین، آپ نے یہ بات سنی کہ عابد حسین صاحب کس طریقے سے میرے تک پہنچے۔ مولا بن پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ ابھی باقاعدہ طور پر اپنے انٹرویو کا ایک سلسلہ آگے چلاتے ہیں۔ میں عابد حسین بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بتائیں کہ یہ روحانیت کے اندر کس طریقے سے آئے اور کیوں آئے۔ جی، روحانیت کے لیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس دور میں کم انسان ملتے ہیں جن کی روحانیت اور انسانیت ہے۔ جی بے شک۔ آج لوگ روپ کے دکھلاوے کے لیے کرتے کچھ ہیں اور دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کچھ نظر اور آتے ہیں۔ جی بے شک۔ انہوں نے ایک لٹیروں والی کافروں والی اپنے مانند میں انسانیت ختم کر دی ہے۔ جی بے شک۔ جو لوگوں کو پاک علم پاک کلام کے ذریعے اعتبار بنا کر لوٹنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور بعد میں لوگوں کی بات نہیں سنتے۔ جی بے شک بے شک۔ میں جب آپ کی کتاب اور اس کا مطالعہ کیا مجھے اچھی لگی، ہمارے من میں یہ چاہا کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ ملاقات کیے تو کتاب سے بھی بہتر ملاقات میں روحانیت نظر آئی۔ جی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی نظر ہے۔ اور روحانیت ایسی آئی کہ جو آب حیات کی مانند ہے کہ وہ تا حیات ختم نہیں ہونے والی، آگے زیادہ سے زیادہ نور کی طرف پھیلنے والی۔ انشاءاللہ بے شک بے شک بے شک۔ دوسرا بے لوث خدمت کرنے والا ایسا ادارہ مجھے یوٹیوب پر نہیں ملا۔ میں کافی عمل جتنے بھی عمل ہیں ان کے مندرنہ جات، ایت الکرسی، مناجات، کلام جات سب کچھ چیک کیا ہے، لیکن 90% ان میں کچھ ایسی غلطیاں نہیں جو پاک علی مرتضیٰ کے نام کو ترجیح نہیں دے رہی۔ جی بے شک بے شک بے شک۔ کیوں کہ علی ایک ایسی ہستی جس کو اللہ کے نبی نے پکارا اور اللہ کا نبی استقبال کے لیے صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا علی کدھر سے آ رہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ وہ ماننے والے عاشق تھے جنہوں نے بتایا کہ علی آسمان کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ کے نبی آپ کو مبارک ہو یہ فتح ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو کچھ عاملین وہ ایسے ہیں کہ جو علی کو کہتے ہیں کہ تم حاضر ہو۔ ہاں علی یہ میں نے تصحیح کیا لوگوں کی۔ علی غلام کسی کا نہیں، ہم علی کے غلام ہیں۔ علی مومنوں کا مرشد بھی ہے، رہبر بھی ہے اور فتح کا پیکر بھی ہے۔ وہ علی کا علم ملا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں علی کے دیوانے کو ملنے کے لیے فیصل آباد سے تلا گنگ سے فیصل آیا ہوں۔ جی بے شک بے شک۔ اور آنے سے جو حقیقت راج خفیہ تھا وہ بھی ظاہر ہوا کہ جو باہر سے نظر آ رہا ہے وہ اندر بھی ہے۔ جی بے شک بے شک بے شک، یہ آپ کی محبت ہے۔ نوٹ کیا ہے کہ ایک تو کسی کو غلط گائیڈ نہیں کیا، جی، اور دوسرا کسی کے ساتھ ایسی ڈیمانڈ نہیں کی جو وہ پہلے ہی مجبور تھا اور تمہاری بات سن کر زیادہ مجبور ہو جائے۔ جی یہی بات ہے۔ تیسرا نمبر، آپ کے اندر ایک ایسی شخصیت کا پیر ہے جو بے لوث خدمت کرنے کے عادی ہے اور پیکر ہے۔ جی بے شک۔ کسی کو ہدیے کی صورت میں آپ نے نہیں لوٹا، کسی کو ان چیزوں کا ہدیہ بتا کر گوشت وغیرہ یا اتنا اخراجات ہیں وہ میں نے آپ کی زبان سے نہیں سنا۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ یہی انسانیت ہے جو اللہ کے نبی کا پیغام تھا وہ اللہ کے بندے آج بھی پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا، اور اللہ کے بندوں کی پہچان کرنا ہمارا فرض ہے، اور پہلا حق ہے اللہ کے بندے کسی کے پاس جا کر پہچان نہیں کراتے، انہوں نے خود پہچان اللہ بندوں کو بھیج کر کرواتا ہے۔ جی بے شک۔
میں آج سے 2 دن پہلے آیا تو اس دن بھی اتنا ہجوم تھا کہ مجھے ملنے تک 5-10 منٹ کا موقع ملا. جی بے شک. اگر میں اپنے واپس کسی مریدان کے پاس گیا ہوں 2 دن بعد آیا تو اس سے زیادہ ہجوم تھا کہ 15-20 منٹ تو کیا 1 گھنٹے تک بھی ہماری توقع تھی کہ ہم اس کے پاس نہیں آ سکتے. یہ تمہاری رہنمائی ہے، شفقت، تربیت اور تمہاری ذہانت ہے کہ تم اللہ کے نیک بندوں کو اپنے قریب آنے کا موقع دیتے ہو، دکھی انسانیت کی خدمت کر، اور جن بہنوں ماؤں کو ضمیر نے گمراہ کر دیا ہے ان کو گمراہی سے نکال کر اللہ کی حق کی آواز اور حق کی پہچان کراتے ہو. میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس نوکری کا، اس محنت کا اچھا صلہ دے اور آپ کی نسل در نسل اس ڈیوٹی اور اس نوکری کو سر انجام دے. میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تم پہلے اپنا نام بتاؤ، اپنی ماں کا نام بتاؤ، اپنا مسئلہ بتاؤ، تو پھر وہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ بھی نہیں تو تمہارے اوپر جادو ہے. میں آپ کی روحانیت اتنی دیکھی کہ آپ کوئی بھی انسان آیا ہے، اجنبی ہے یا وہ واقف ہے، آپ اس کے چہرہ پہچان کر اس کو بتا گئے کہ آپ کے ساتھ یہ دکھ ہے اور اس کا یہ روحانیت میں علاج ہے اور فی سبیل اللہ اس کی کوئی قیمت نہیں. اور لوگوں کی خدمت کر بھی رہے ہو اور دیکھ بھی رہا ہوں کہ لوگوں کو شفا مل رہی ہے، اس لیے وہ دن بدن ترقی کے ساتھ آپ کی دکان، آپ کے دربان، آپ کی چوکھٹ پر بھیک اور سائل بن کر آتے ہیں، سرخرو ہو کر جاتے ہیں. جی بس یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ شفا پا رہے ہیں. مجھے میرے مرشد کا یہ فرمان تھا اور استاد کا یہ فرمان تھا کہ آپ نے لوگوں کی بے لوث خدمت کرنی ہے، تو میں اسی چیز کو آگے لے کر جا رہا ہوں. دوسری یہ بات کی مجھے خوشی ہے کہ عام عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا، وہ بیبیوں بہنوں کا ہاتھ پکڑ کر دیکھتے ہیں کہ ہم تمہارے ہاتھ کی لکیر دیکھ رہے ہیں. کئیوں کو وہ ڈنڈے کی مدد سے کہ یہ آپ کے اوپر جنات کا سایہ ہے، اسے پیٹو، یہ کرو، وہ کرو، آپ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے. جی بس میں تو سمپل دیکھتا ہوں. صرف نظر ہی سب انسان کی خدمت کرتی ہے، نظر ہی انسان کو گرا دیتی. جی بے شک. آپ کی نظر روحانیت میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور بہت اچھی ہے، اور حق کی پہچان ہے کہ جیسا کہ اللہ کے نبی نے دین میں عزت دی ہے عورت کو، آپ وہی عزت دے رہے ہو. جی بے شک. یہ دیکھیں نا، حضرت امام حسین بادشاہ نے ماں، بہن، بیٹی اور ماں کی پہچان کروائی ہے. ہم حیدری ہیں، حسینی ہیں، اور ان کی جوتیوں کو صدقہ ہی ہم کھا رہے ہیں. اور اگر ہم نے ماں بہن بیٹیوں کی پہچان نہیں کرنی تو پھر کس نے کروانی ہے؟ پھر تو ہم یزیدی ہیں نا. ماننا حسین کو اور فعل یزید کرنے. افسر بھائی، جو بندہ اپنے مرشد کی پیروی اور پہچان کرتا ہے نا، وہ عوام ہو یا دین ہو یا دنیا ہو، وہ کچھ نہیں جانتا. وہ صرف ایک ہی جانتا ہے، ادب. چاہے وہ عورت ہے اس کا ادب کرتا ہے، چاہے مرد ہے اس کا ادب کرتا ہے، چاہے بچہ ہے اس کا ادب کرتا ہے. جب انسان کو ادب سکھانا آ جاتا ہے نا تو دوسرے چیپٹر تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں. جی بے شک بے شک. روحانیت میں 2 چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے، ایک زبان کی نارمل اور دوسرا آنکھ کی پہچان. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں چیزیں عطا کی ہیں. روحانیت بھی آپ کے ساتھ ہے، زبان بھی نارمل ہے، آنکھ بھی حیادار ہے. کسی کی دی بہن کی آنچ بوجھل جو ان کا دکھ ہے، وہ بیچاری اپنی بھٹکی ہوئی راہوں میں آتی ہے اور آگے لٹیرے ان کی عزتیں لوٹ لیتے ہیں. اس لیے اللہ کا یہ کرم ہے کہ آپ کے دروازے پر چلو، ان کی عزتیں تو محفوظ ہیں. اور جو بیماری میں، جادو میں، جنات میں مبتلا ہیں، وہ بغیر کسی بے عزتی کے، کسی پردے فاش کرن کے وہ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری دور کرتا ہے. آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہو، صرف نظر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا ہے. جی بس یہ خالق کائنات کی طرف سے ہی ہے، بس یہ مرشد کی طرف سے ہے. اچھا، آج کل عورتوں کو اٹھرا کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں.
جی ہاں، اٹھرا ایک ایسی بیماری جو ایک سے دوسری عورت کو لگتی ہے. جی، یہ ایک قسم کی چھوت ہے. یہ اٹھرا کی بیماری اور خارش کی بیماری میں کوئی فرق نہیں. کوئی فرق نہیں، یہی بات ہے. بے شک. اٹھرا ایک نہیں 7 قسم کا ہے. جی. اور اس کے آگے ساکھے دیکھے تو 18 قسم کی ہیں. یہی بات 18. اور ان میں سے 2 قسم کا اٹھرا جو ہے بہت ہائی لیول کا ہے، جو کہ بچوں کی جان لیوا ہوتا ہے. جی. باقی جتنے بھی اٹھرا ہیں نا، ان کا علاج معالجہ اس میں دیر بھی ہو جائے تو کچھ بھی نہیں. یہ 2 بڑی اقسام جو آپ بتا، جو بڑی اقسام ہیں ان کا نام ہے ام الصبیان، جو بچوں کو 1 گھنٹے کے بعد ان کے رنگت تبدیل کرتی ہے اور 7 کلر کا رنگ آتا ہے. 2-3 گھنٹے کے بعد وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. اس کے اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے یا کوئی اس کے اندر دوائی ٹھہر جائے. اور دوسری وہ قسم ہے کہ جو وہ اٹھرا ہے جو عورت کو اپنے جسم کے اندر اتنا فلاپا کر دیتا ہے کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتی ہے. وہ نہ اولاد جنم کے قابل رہتی ہے اور نہ میاں کے قابل رہتی ہے. وہ بیچاری کا گھر برباد ہو جاتا ہے، سوائے رونے کو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ ہمارے ناظرین کو کون سا مندرہ بتانے والے ہیں؟ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے کافی مندرجات ہیں جو کہ عامل اپنی فرصت کے لحاظ سے کرتا ہے. اگر فرصت ہے تو لمبا مندرجات ہے، اگر فرصت نہیں تو 2 لفظوں میں مندرجات ایسے ہیں جو اللہ کے ولی کی طاقت سے بیماری کو ختم کر دیتے. تو آپ ہمارے ناظرین کو کوئی مندرہ پیش کریں کہ جو کہ توڑ کے لیے ہو. توڑ کے لیے جو مندرہ ہے نا، عام جتنے بھی 18 قسم کے اٹھرا کی بیماری ہے نا، وہ مندرہ بسم کر، نظر کو سخت کر، چکی کو بابا خضر کو آج آئے گا، حاضری کو بلائے گا، سائے کو بگائے گا، نظر کو جلائے گا، کوئی نہ جلے بابے خضر کو آج کی حاضری کے جال. کالا پیلا ہوئے یا ہوئے کھیتر پر، یا 18 قسم کا اٹھرا جن پری یا ہوئے خبیث، بھیرو باسا کی فوراً حاضری لا واٹو ہڈیاں ڈھیری کرے نہ دھواں دے دکھا. یہ وہ اٹھرا کا مندرہ ہے جو ہندو بھگوان یا غیر مذہب لوگ بچوں کے اوپر اپنے نوسط کی بیماری بادروؤں کو بھیج دیتے ہیں اور وہ ان کو کھوکھلا کرتے ہیں. ناظرین، بھائی جان نے ابھی کافی تیزی سے یہ مندرہ پڑھا ہے، تو پروگرام کے بعد میں انشاءاللہ یہ مندرہ ان سے لکھوا کے ابھی آپ سکرین پر بھی اس مندرہ کو دیکھ رہے ہوں گے. انشاءاللہ آپ سکرین پر اس مندرہ کو دیکھیں اور اس کا سکرین شاٹ لے کے آپ اپنے پاس رکھ لیں اور اسے یاد کر کے پانی پہ دم کر کے آپ روزانہ پئیں. جو بچیاں مسلمان ہیں، اسلام کے دائرے قانون نماز کی پابند ہیں، ان کے لیے یہ میتر موسیٰ مٹی منگا کے استاوے پائی، استاوے پا کے آگ پھوکی. بیماری نے فریاد کی تھی کہ ہماری جان چھڑاؤ، اللہ کے حکم سے وہ بیماری اسی وقت ختم ہو جاتی ہے. دوسرا ہے موسیٰ و ہارون کی لاٹھی ٹوٹکا کرنے والے کی لاٹھی ٹوٹے، خانہ کعبہ کی نظر سے بیکار ہوا نظر. بیماری اٹھرا کا اثر. بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ اے اللہ تیرے تو بڑا کوئی بھی نہیں، یہ بیماری تو کچھ بھی نہیں. اگر بیماری آئی ہے نا تو تمہارے نام لینے سے یہ بیماری خود ختم ہو جائے گی. یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا عقیدہ رکھیں تو یہ چھوٹا سا مندرہ جس سے جتنی بھی اٹھرا کی بیماریاں یہ سب ختم ہو جاتی ہیں. بے شک بے شک. یہ کتنے دن پانی لڑکیاں پئیں عورتیں؟ یہ صرف پانی ہے یا تیل ہے، اس کے اوپر 7 یا 11 دفعہ پڑھ لیں، وہ تیل استعمال کریں. اچھا، تیل کس طریقے سے استعمال کریں؟ تیل اس طریقے سے استعمال کرنا ہے، 7 نلکوں کا یا 7 ٹوٹیوں سے پانی لے لیں اور وہ پانی آگ پر رکھے، اس کے اندر بیری کے پتے، پیپل اور کوئی بھی 7 درخت ہوں ان کے پتے لے لیں اور جو تیل ہے دم ہوا ان کے 2 قطرے اس پانی میں ڈال دیں. وہ پانی گرم ہوگا، اس میں ٹھنڈا پانی کر کے وہ بچیاں غسل کریں، بچوں کو غسل کرائیں، چھوٹے بچوں کو، ان کی نوسط تیل سے ختم ہو جائے گی. جو بیماری ہو انشاءاللہ 3 سے 4 دن کے اندر بچوں کو صفا نظر آنے شروع ہو جائے گی.
दूसरा पानी बोतल में महफूज रख लें, सुबह दोपहर शाम जिस वक्त आपका जी चाहे 2 घूंट पानी लें। जब पानी पीना है तो उस दफा ये 3 लफ्ज पढ़ने, अल्लाह माफी, अल्लाह साफी, अल्लाह काफी। ये रूहानियत है और अल्लाह की ताकत है और वसीला है कि अल्लाह मैं तेरे ते वसीले नाल माफी मांग रही, तेरे वसीले नाल मैं सफाए, मेरे लिए तू ही काफी है, तेरे तो सिवा मैनू और कोई हस्ती नहीं जो इस बीमारी तो बचा सके। बेशक। नाज़रीन, जिस वक्त आपने ये गुस्ल करना है तो आप कच्ची जमीन पर गुस्ल करें। कोशिश करें कि आपकी जो नाजुक जगह है, आप यानी कि पेशाब करने वाली दोनों जगह आपकी, उस पर आप पहले कोई ना कोई कपड़ा डाल लें और ऊपर से आप नहा लें, ताकि वो पानी आपकी पाक जगहों पर से होता हुआ जमीन की तरफ चला जाए, क्योंकि इस पानी का एहतराम जरूरी है। इस वजह से आप इस्तेमाल करें जिस तरीके से ये बता रहे हैं। इंशाल्लाह मौला पाक के सदके में आपके तमाम मसाइल हल होंगे। आजकल रिस्क के अंदर काफी कमी है, लोगों की रुकावट हो जाती है रिस्क में, उस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? रिजक की कमी इसलिए आ रहे हैं कि जिस दरवाजे पर अल्लाह ने रिजक भेजना है ना, उस दरवाजे का मालिक अल्लाह को भूल गया। बेशक बेशक बेशक। जब तक कोई भी बादशाह या वजीर है उसके पास जाए ना कि ये हमारा गांव का मसला हल करे, उसके नोटिस में आ जाता है जी। जब अल्लाह का मुअज्जिज 5 दफा पुकार रहा है कि आओ बादशाह की तरह जो किसी का मुताज नहीं, हम उसके दरवाजे पर जाना छोड़ दिया तो अल्लाह ने रिजक हमारे दरवाजे पर कैसे भेजना? जी बेशक। सबसे ज्यादा अहमियत है कि जो मुसलमान नमाज, कुरान, अल्लाह का जिक्र जिकार, अल्लाह के नेक बंदों की महफिलों को खत्म कर दिया, अल्लाह ने उनके घर का रिजक बंद कर दिया। अक्सर औकात लोग कहते हैं कि ये हम पे जादू हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप नमाज के साथ जुड़ जाएं, मौला पाक के साथ जुड़ जाएं, अपने पीर मुर्शद के साथ जुड़ जाएं, अपने वालिदैन के साथ जुड़ जाएं, तो इंशाल्लाह आपकी तमाम रुकावटें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि इनके कहने का ये मकसद है। और साथ ही आपसे गुजारिश करूंगा कि इनसे अभी हम अमल भी पता करते हैं, जिन लोगों के रिस्क के अंदर रुकावट है या बंदिश है, उसे खोलने के लिए कौन सा अमल बताने वाले? जो इंसान फजर की नमाज अदा करता है तो उसका रिजक कभी खत्म नहीं होता। जी बेशक। जैसे वो अपना दरवाजा खोल कर बारगाह रिसालत में जाकर सजदा जाते हैं, हाँ, सजदा रेज हो जाते हैं, सजदा रेज होकर अल्लाह के आगे दुआ करते हैं तो अल्लाह अपने फरिश्तों को वाजिया लफ्ज में हुक्म देता है, जाओ इसके रिजक के दरवाजे खोल दो। यही बात है। दूसरे नंबर रिजक की पाबंदी इसलिए हो रही है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो उनके गुनाहों का कुफारा है वो रिजक में आकर कन्वर्ट हो रहा है। जी बेशक। अल्लाह तबारा रिजक उस वक्त बंद करता है जिस वक्त अल्लाह की तरफ तवज्जो करने वाला घर में कोई चीज भी नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई परिंदा नहीं। जिस वक्त तक तुसी किसी इंसान की खिदमत करोगे, परिंदे की खिदमत करोगे, रिजक चो उनके असूल के हिसाब नाल तरीका ज़कात फितराना सदका अदा करोगे तो रिजक तुहाडा कभी बंद नहीं होएगा। जी बेशक। तो इसके लिए अगर कोई अमल है, इसके लिए अमल तो बेबहा हैं, काफी हैं, लेकिन फुर्सत नमाज पढ़ने के लिए जिनके पास नहीं वो अमल कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? यही बात है। सबसे अहम अमल नमाज है। बेशक। दूसरा अल्लाह ताला ने कुरान में एक नहीं 101 जगह बताया, सूरत मुजम्मिल पढ़ लें रिजक में फाका आ जाएगा, सूरत वाक़िया पढ़ लें फाका आ गया, सूरत रहमान पढ़ लें फाका आएगा, सूरत यासीन पढ़ लें, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लें, रिजक दी कमियां सारियां रिजक नहीं कई तो आडे अंदर या साडे अंदर ऐसे कमजोरियां ने जिन्हें कुरान दी तिलावत करने नाल पूरियां हो जानी। जी बेशक हो जाती है, बेशक हो जाती है। अच्छा, ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम के नाम का मुंदरा बताएं कोई। ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम के मुंदरे बेबहाए हर हाजत के लिए जी और हर मसले के लिए। आप ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम के नाम का कोई मुंदरा हमारे नाज़रीन को पेश करें। ख्वाजा अलैहिस्सलाम का मुंदरा ऐसा है कि ख्वाजा एक ऐसी हस्ती है जिसे अल्लाह ताला ने जिंदा रखा है।
جی بے شک. کوئی بھی زندہ چیز ہے نا وہ سب کی آواز سنتی ہے اور ان کا درد ختم کرتی ہے. بے شک. تو ایک ایسا منظرہ ہے خواجہ علیہ السلام کا، جو آدمی کہتا ہے ہمارا کاروبار چلتا ہوا ختم ہو رہا ہے، ہمارا آدمی نے حق مار لیا ہے، وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا. ان کے ساتھ ایسا ہے کہ خواجہ علیہ السلام سے 5 لڈو لے لیں موتی چور. ٹھیک ہے. سب سے پہلے نہر ہے، دریا ہے، مینڈر ہے، جہاں چلتا ہوا پانی نظر آتا ہے اس جگہ جا کر وضو کریں. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل خواجہ علیہ السلام. جی بے شک. پھر خواجہ علیہ السلام نو سلام پیش کرنا ہے عاجزی دے نال. یا خواجہ میں تیرے در تے سوالی بن کے آیا، میرا یہ مسئلہ ہے انہوں واجہ بتانا ہے. جی بے شک. کہ میں اے مسئلہ لے کے آئے، 70 مسئلے انسان کے اندر ہیں. جی بے شک. تو اہمیت ایک مسئلے کی زیادہ ہے. جی. اس وقت آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مکمل کرنی کہ آپ کے جسم سے بھی شیطان دور ہو جائے. جی بے شک. کہ ولی اور شیطان کا کوئی جوڑ نہیں. بے شک بے شک. پھر یہ پڑھنا یا خالص یا مخلص یا اخلاص یا خواجہ یا خجر یا متر الیا چھتے پاتے پتن وہائے کام کریں دی راس بھیج دے کنجیاں کھول دے جندرے باندھی بندہ دے باندھے خلاص. یہ 3 دفعہ پڑھ کے ایک قدم چکنا ہے. جی. 3 دفعہ پڑھ کے ایک قدم چکنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے. جی. جدھروں پانی آ رہا ہے اس طرح قدم اٹھانے کے تواڈی چڑھائی ہوئے. جدھر پانی جا رہا ہے ادھر نہیں جانا، نہیں تو تواڈا مقام تھلے ہوتا جائے گا. تو اسی پانی جا رہا ہے جدھروں پانی آ رہا ہے آپ پانی کے سمند جانے کا پانی ہمارے طرف آ رہا ہے، ہم خواجہ کی مدد سے اس کے اوپر جا رہے ہیں. یہ دیکھیں مثال یہ کہ پانی نیچے کی جانب جا رہا ہے، آپ نے دوسری جانب جا رہا ہے. 3 دفعہ یہ 3 قدم اٹھانے اور وہ جو 5 لڈو ہیں، پہلی دفعہ ایک، دوسرے قدم پر پھر ایک، تیسرے پر پھر ایک، بعد میں لڈو رہ گئے 2. تو انسان کتنے 2؟ ایک خواجہ ایک سوالی. بے شک. ایک خواجہ ایک سوالی. اس وقت انسان نے خواجہ سے اپنی دعا کرنی، التجا کرنی، جو فریاد ہے وہ کرنی. وہ کرنے کے بعد آپ نے کہنا یا خواجہ یہ 2 لنگر جو لڈو ہیں نا 5 تن پاک کی نسبت سے میں آپ کو تحفتاً ہدیتاً پیش کردہ، نسبت 5 تن پاک دی، میرا مسئلہ حل کر. اس وقت آرام سے سکون سے وہ لڈو خواجہ کے بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور اس سے واپس نہیں جانا. راستہ بدل لینا، گھر جانے سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا، یہ ہماری گارنٹی ہے. اور آزمایا ہے، کافی حد آزمائے، خود آزمایا. ہر بندے کے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں. ناظرین آپ نے اب سارے ٹی وی پر خواجہ خضر علیہ السلام کے نام کے مندرجات دیکھے. میں نے کچھ دیے والے عمل بھی آپ کو پیش کیے، کچھ مٹھائیوں والے عمل بھی پیش کیے، خواجہ خضر علیہ السلام کے ہار والے عملیات بھی آپ کو پیش کیے. آج آپ نے ایک نیا طریقہ سنا کہ جس طریقے سے پانی بہ رہا ہے نیچے کی جانب اگر بہ رہا ہے تو آپ اوپر کی جانب جائیں. مولا پاک پاک آپ کو سلامت رکھیں. ناظرین ابھی میں یہ پتہ کروں گا کہ کتنی مرتبہ یہ مندرہ پڑھنا ہے. 3 دفعہ. 3 دفعہ پڑھنا ہے. 3 قدم ہے نا. پہلے قدم پر 3 کے علی کے قول 3 ہے. شریعت میں 3 قول ہیں ہر ایک حصے پر. تکبیر کی چھری چلتی تو اس پر اللہ تعالیٰ کا لفظ بھی 3 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے. اللہ اکبر. بے شک بے شک. ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے قید قانون کے اندر. بے شک. 3 دفعہ اس لیے پڑھنا ہے، ایک پکار خواجہ کی، ایک اللہ کی، ہے تمہاری. تم تینوں کی فریاد 3 قدم پر. بے شک. وہ 3 مکمل ہو گئے. بعد میں لڈو 2 رہ گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواجہ کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کی فریاد ابھی اسی وقت پوری کر. یہ تمہارا وسیلہ لے کر ہماری بارگاہ میں آ رہا ہے، اے خواجہ اس کو مجوس نہ لٹا. تو خواجہ ایسی ہستی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم تو ایک طرف اللہ کے بندے کا حکم بھی مانتی ہے، اس کو بھی مجوسی نہیں کرنے دیتی.
اچھا، آپ ماشاءاللہ جس وقت میرے پاس ایک مریض ابھی میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ اس بچے کو درد ہے، جی تو آپ نے 5 واسطے دیے، جی ہاں چاقو کے ساتھ، پھر آپ نے اسے دم بھی کیا یا جی ہاں چیک کا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو وہی واسطے بھی سنائیں کہ آپ نے کس طریقے سے خالق کی کائنات کی بارگاہ میں وہ 5 واسطے دیے تھے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے نا کہ جو بچہ ہے نا وہ بچہ ایک روحانی طرح پاک ہے، فقیر ہے، بے عیب، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں۔ جی بے شک۔ 5 واسطے اس طرح دے رہا ہوں کہ اسلام میں رکن 5، 5 دن میں نمازیں 5، ہاتھ کی انگلی 5، یہی بات۔ شیمی ایسی کوئی چیز نہیں جو ہم ملوث کریں۔ جی بے شک۔ اور جس دین میں ہم پیکر ہیں وہ دین کے رکن بھی 5 ہے، 5 تن پاک۔ بے شک۔ تو میں 5 تن کا واسطہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی فریاد تو سننے والا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اور خاص الخاص بات یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی دکھ پہچان میں نہیں آ رہا ہے، تجھے بولنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے، مانگنے کا ڈھنگ نہیں آ رہا ہے، تو زین العابدین ایک ایسی ہستی جو بن مانگے دے دیتے۔ بے شک بے شک۔ تو انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے، بے شک۔ ظلم بھی دیکھا ہے، مظلوم بھی دیکھا ہے، اور ظالم بھی دیکھا ہے، ظالم بھی دیکھا ہے، ظلم بھی دیکھا ہے اور ظالم بھی دیکھا ہے، مظلومیت دا دروازہ بھی دیکھا ہے۔ بے شک۔ تو جب غازی عباس کا ذکر ہے، غازی ایک ایسی جلالی ہستی ہے جس کا جذبات قابو میں بہت مشکل ہے، بہت کم۔ تو زین العابدین ایسی مٹی ہوئی ہستی ہے جو عابدین کی زینت۔ اس لیے جتنے بھی واسطے دیں ان میں سید زین العابدین کہ یہ علی کی اولاد ہے بے شک۔ اور سادات کا باپ ہے، سادات کا باپ ہے، یہی بات۔ اس کو جب تک نہیں پکارو گے کوئی سید آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، یہی بات یہی بات۔ حسین کو پکار لو سید کو کوئی خبر نہیں، علی کو پکارو سید کو کوئی خبر نہیں، حسن کو پکارو سید کو کوئی خبر۔ جو سادات کا سربراہ تھا، ان کے پردوں کا پابند تھا، ان کی جتنی بھی نشانیاں تھی ان کو اپنے ساتھ قید میں لے جا کر حفاظت کیا، اور آج سادات کا نام زندہ ہے، زندہ ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اس لیے سید زین العابدین کو اس کے اپنے عزیزوں کا واسطہ دو تاکہ اس کے اندر ایک درد کی ایسی لہر اٹھے کہ وہ درد تمہارے درد میں ٹچ ہو، تمہارا درد اسی وقت سید زین العابدین کی نسبت سے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا کہ اب میرے پیارے کا سوال آ گیا، ختم کر دے اس درد کو۔ اور بالکل آپ مجھے دم کرتے ہیں، میں ایک مریض ہوں، میں کہتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ درد ہے، جی ہاں، تو آپ نے جس طریقے سے کہا کہ سونے اصغر دا واسطہ ہی، جی زین ہاں، العابدین دا واسطہ ہی، آپ ایک مکمل دم مجھے بھی کریں۔ مکمل دم اصغر کا اس لیے کہ جو اصغر کے سینے میں تیر اور نیزے چلے تھے وہ کسی اور کے نہیں چلے، نہیں چلے، بے شک۔ جو اصغر کا وقت کے لحاظ سے حسین نے ماجرہ دیکھا، حسین نے کسی قربانی کو ایسا نہیں دیکھا۔ نہیں دیکھا۔ جب حسین کو وہ اصغر کا واسطہ دوں گا تو حسین طرف اٹھے گا کہ میرے نانے کی امت جس کی خاطر میں نے سر دیا ہے آج وہ دکھ میں ہے، تو ہم کیسے سکون کریں؟ بے شک۔ جو ہماری قابلیت نہیں بھی نا، ان پاک ہستیوں کا واسطہ دینے سے وہ مرض، وہ بیماری سب کچھ ختم ہو جاتا۔ بے شک۔ حقیقت ہے، حقیقت ہے، یہی بات ہے۔ یہ بات سرکار غوث میرا کا ہے نا کہ جو تماشا دیکھن لے گئے وہ خود تماشا بن گئے، بے شک بے شک یہ دنیا کا نعت ہے۔ اور وہ ہستی موجود ہے بے شک۔ جس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ہستی موجود ہے۔ جب وہ ہستی مجھے دکھلاوے میں دیکھے گی تمہاری حقیقت بن گئے، وہ افسانہ کیسے پورا کروں؟ واہ واہ۔ دم جو حقیقت ہے وہ حقیقت کا سامنا حقیقت میں کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی سیدھی سادی اور پیاری باتیں ہیں جو کہ آپ نے پہلے نہ سنی ہوں گی، اگر سنی ہوں گی تو بہت کم سنی ہوگی۔ ناظرین، میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ انہوں نے ایک دم کیا بچے کو، یا اللہ پاک
مولا علی دا واسطہ ہی، حسن تے حسین دا واسطہ ہی، زین العابدین دا واسطہ ہی، حسن تے حسین دا واسطہ ہی، یہ واسطے خالق کائنات کبھی بھی واپس نہیں لوٹاتے، یقینی طور پر یہ قبولیت کی سند پاتے ہیں۔ ابھی میں جادو کے توڑ کے حوالے سے عابد حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ مجھے کچھ بتائیں کہ جادو کے توڑ کے لیے کون سے وظائف کیے جائیں۔ جادو کے توڑ کے واسطے قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جی جو کہ سورۃ بقرہ کے آخری آیتیں ہیں، جی سورۃ والناس اور فلق ہے۔ جی بے شک، یہ قرآن کا پیکر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پر پورے اتریں گے۔ جی 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 اگر ان کے علاوہ اللہ کے ولیوں کے بتائے ہوئے سینہ بسینہ وہ عمل ہے جو پیر و مرشد کی نسبت کو قائم رکھ رہے ہیں۔ جی بے شک، جادو قرآن کی نسبت سے نہیں، جی جادو جب بھی ہوا ہے وہ عملیات سیفلی میں ہوا ہے، ہاں شر سے ہوا ہے، شیطان سے ہوا ہے، بے شک شیطان سے ہوا ہے۔ اور اس شیطان نو ختم کرن واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ہے کہ جتنے نمرود ہے نا اتنے موسیٰ بھی ہے، فرعون ہے، فرعون نو غرق کرن واسطے جہاں فرعون ہے وہاں موسیٰ بھی ہے، کہ جتنے کافر ہے نا اتنے میرا مومن بھی ہے۔ تے مومن وہی ہے جڑا میدان دے وچوں فتح کردا ہے، وہ دوسرے نو مومن اسی نہیں کہندے جڑا اندر بکل مار کے بیٹھ گیا جی میں مومن ہاں۔ جی واہ واہ واہ، مومن دا کام ہے منانا، یہ بات کفر دا سر نو جھکا کے، سر نو مٹا کے حق دی بات نو آواز نو بلند کرنا، واہ واہ او مومن دی بھی نشانی ہوئے گی۔ واہ واہ واہ، سچ نو سچ سمجھے، حق دا فیصلہ کرے، کسی دے صاف بے انصافی نہ کرے، بے انصافی کرے گا تو مومن دل چو ختم ہوگا۔ ناظرین، میں ابھی عابد حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کوئی اچھا سمندرہ جادو کے توڑ کے لیے ہمیں بتائیں تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جی جو مندرج آتا ہے نا یہ صرف ایک جادو کے لیے نہیں ہوتا، یہ تمام یاری باطنی دشمن کی ایک ڈھال ہے۔ جس طرح فوجی کے پاس گن ہے اور وردی ہے، ہیلمٹ ہے، وہ محفوظ ہے۔ اگر وہ گن لیتا ہے ہیلمٹ نہیں لیتا تو اس کے سر کا خطرہ ہے، ہیلمٹ لیتا ہے وردی اچھی نہیں اس کے جسم کا خطرہ ہے۔ مندرنا ایسی چیز ہے جو پہلے خود پاک ہونا ضروری، باوضو ہونا ضروری، شریعت دے قائل دے اندر ضروری۔ اگر کوئی آدمی کہندا یہ نہیں نماز پڑھی تو کی ہے، نہیں وضو تو کی ہے، یہ مندرنا ایک ایسی چیز ہے بے وضو نو پہلے ظاہر کردا ہے کہ چل منافق تو میرا تماشا بنایا۔ بے شک مندرنا جدوں بھی پڑھو باوضو پڑھو اور نسبت مرشد دینا۔ اگر مرشد تو آڈے زندگی چ ایسا تو انہوں نہیں ملتا پہ کوئی استاد نہ پڑھو، استاد تے مرشد تو بنا مندرنا پڑھنا اس بندے واسطے اتنا کہ مجرے جیندہ اپنے ہتھے زہر دی گولی ہو کھا رہے ہیں۔ ایسی تو اب آپ ناظرین کو کوئی مندرہ پڑھ کے سنائیں۔ مندرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندیاں دے اندر ایک سینے دی طاقت رکھی جڑا پیری فقیری نو قائم رکھ دے ہویاں آج بھی انہاں دے نشان تے انہاں دے نام تے انہاں دے معیار قائم نے۔ تے مندرنے پڑھن لگیاں اللہ تعالیٰ دی طرف سے ایک بہت اچھی بشارت ہوتی ہے جو مومن کو ملتی ہے، عام آدمی کو نہیں ملتی۔ مندرنا ایسے کہ جیسا کہ ارد گرد جائلی چوگرد مرت جائلی چیلن دی فوچرا مشکل کشالی تحفہ کر کے حاضر کر، جادو بیماری جنات امجاد جو بھی سامنے حاضر ہوئے گا، تحفہ کر کے حاضر کر، وہی کندھا ہو بن کندھا وہی جبرائیل، کندھا ہو بن کندھا وہی جبرائیل، مسجد میں محمد اللہ لشکر میدان میں علی یا علی یا علی یا علی، یہ بھی مندرنا ہے۔ بجے ڈنکا نرجن علی مرتجا کا فتح سنہ خارجی بے حیا کا فوج چرے مولا علی مشکل کشا کے دعائی اللہ سمد محمد مصطفیٰ کے بحق کے بہاوے فقیر مدد آنا یا پیر دستگیر، یہ بھی مندرنا ہے۔ مندرنیاں دیاں بے حد قسمتاں نے، بہت قسمہ نے،
یہ بھی منڈنا ہے کرا کلی کرکا لی دشمن مجھے نو منجے پا لی جو ظالم ویری ہے انہوں مکا لی مینو اپنی پناہ دے وچ رکھ مینو بچا لی یہ بھی منڈنا ہے منڈرنے دی طاقت منڈرنے دی حیثیت ویکھنی چاہیے کیسی میدان دے وچ ساڈا دشمن کس نوعیت دا ہے پھر ان دے حساب نال اوتے منڈرنا چاہو بے شک بے شک یہ بھی منڈرنا ہے حیدر قرار سائے دل دل کا سوار تیگ پھر ویسے جلف کر کرو کہروانی نہ روے دشمن نہ روے نشانی ایک پالے دے وہ مار دشمن ویری جڑا ہے نا یہ تلوار ہے علی دی جدو تسی جاندے ہو نا کہ ان ساڑھے سیر تو پانی جلدہ پیا اس طرح انہوں سچے ارادے نال بغداد وال منہ کرنا پہلا قدم چکنا ہے تلوار ہاتھ ہے رکھنا حیدر قرار سائے دل دل کا سوار تیگ فیرو ایسے جلف کار ہاتھ دا اشارہ کرنا دشمن تلوار چلنی نہ روے دشمن نہ روے اس دے نشانی بے شک ہن یہ نہیں جو بھئی ہن تو آڈے اگے دشمن کھلائے تو تسی ناد علی نے شروع ہو جاؤ ناد علی نے تو آڈی بخصہ سجدہ وسیلہ بنانا ہے تو آڈی بیماری مکانی اللہ دے نبی نے کیوں پکارے کہ وہ ایک طاقت دا مظاہرہ دکھانا چاہتے ہیں سو ہنگ نہیں فتح ہوئی پھر ناد علی پکار کیتی کہ آ میرے علی وہ نبی ناد علی تے پکار کر سکتا ہے اسی غلام علی نو نہیں بلا سکتا اسی علی دی فوج بلانی ہے ناظرین میں اکثر اوقات دوستوں جی بات کرتا ہوں اور میں نے کئی لوگوں کی یہ مندرجات سیٹ بھی کیے ہیں کہ لوگ جی کہتے ہیں کہ جی حاضر ہو کھڑا علی حاضر ہو کھڑا علی میرے وال منہ کر علی میرے وال منہ کر دیکھیں عاجزی سے یہ عاجزی کی بارگاہ ہے یہاں پر آپ سر کو جھکا کے نظروں کو جھکا کر رکھیں اور مولا کے ساتھ یہ التجا کریں کہ مولا میں آپ کی مدد کا طلبگار ہوں میں آپ کو مانتا ہوں آپ کا عقیدت مند ہوں آپ میرے طرف اپنی رحمتوں کی نظر کریں محبتوں کی نظر کریں جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی علیہ السلام کی حاضری کی یہ چڑھائی کی یہ کیا وہ کیا یہ جھوٹ ہے اور یہ ختم ہے آپ ایک جن کو نہیں دیکھ پاتے اور مولا علی علیہ السلام تو کائنات کے مالک ہیں علی حاضر ہو کھڑا دیکھا مولا علی تیری فل حاضری دا تماشا یہ کیا چیز ہے دل میں یہ درد اٹھتا ہے یہ مولا علی علیہ السلام کی جیسی ہستی کو اب میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں کہ کافی لوگ جو ہے وہ مندرجات پڑھتے ہیں اور جناب پتہ نہیں کیسے کیسے پڑھے جا رہے ہیں مولا پاک پاک آپ کو سلامت رکھیں ابھی آپ نے عابد حسین صاحب کی باتیں سنی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے پاس آئے آپ کے کچھ سوالات کو دیکھتے ہیں اور آگے انشاءاللہ ان سے پتہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں